بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دل کو جگمگانے رمضان آ رہا ہے، ہر دل کو جگمگانے رمضان آ رہا ہے، تاریکیاں مٹانے رمضان آ رہا ہے۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، ہم ماہ شعبان کے اس موڑ پر ہیں، ان ایام میں ہیں جہاں چند دنوں کے بعد ایک مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم بالکل آخری ایام میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 8-10 دن گزریں گے تو ہمارے نزدیک رمضان المبارک کا مہینہ آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور حاضرین، ہم جو اس مہینے کے قریب ہیں، پہلے تو ہمیں اللہ سے بے حد دعا کرنا چاہیے کہ رمضان کے قریب میں عام طور پر انسان کو کوئی ایسا کام آ جاتا ہے جو اس کا سارا رمضان بگاڑ دیتا ہے۔ رمضان کے قریب میں انسان کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ وہ رمضان میں روزے نہیں رکھ پاتا۔ انسان کی زندگی میں رمضان کے قریب میں کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ اس کے رمضان کے روزے برباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا رمضان کے قریب میں انسان کو اللہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک صحیح سلامت پہنچا دے، صحت کے ساتھ پہنچا دے، بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچا دے۔ جب رمضان شروع ہو تو ہماری زندگی کا کوئی کام باقی نہ رہے، ہماری زندگی میں کوئی مصیبت باقی نہ رہے، ہماری زندگی میں کرنے والا کوئی ضروری کام باقی نہ رہ جائے۔ ایسی حالت میں ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ان ایام میں ہمیں سب سے پہلے کثرت سے یہ دعا کرنا چاہیے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں بغیر کسی رکاوٹ کے رمضان تک پہنچا دے۔ اور حاضرین جمعہ، جس رمضان میں پہنچنے کے لیے ہم بیتاب ہیں، جس رمضان میں پہنچنے کے لیے ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہوا ہے، اللہ کی قسم اگر قرآن اور حدیث پڑھے جائیں تو اللہ رب العالمین نے اس رمضان کی کیا فضیلت رکھی ہے، کیا اہمیت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا اجر و ثواب والا بنایا ہے، اللہ کی قسم آپ پورا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ 2-3 باتیں ہمیں معلوم ہیں، ہمیں بس اتنا معلوم ہے کہ رمضان میں جو بھی کیا جاتا ہے 10 گنا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں رمضان کے اعمال کے تعلق سے جو بڑی بڑی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لی ہیں، ایسی ہزاروں فضیلتیں ہمیں معلوم نہیں۔ ہم جس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں وہ کتنا بڑا مہینہ ہے ہمیں معلوم نہیں۔ اس مہینے کا جو سب سے بڑا عمل ہے روزہ، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7490 یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بی، یہ جو روزہ تمہارے پاس آ رہا ہے یہ ایسا عمل ہے کہ میں سارے دوسرے اعمال کا اجر کیا ہے دنیا میں بتا دیتا ہوں، روزے کا اجر میں نہیں بتاتا۔ قیامت کے دن دیں گے، اپنے حساب سے دیں گے، جتنا مرضی اتنا دیں گے، یعنی صرف ایک روزے کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو رمضان المبارک ہمارے قریب آ رہا ہے اس میں ایک روزے کا اجر و ثواب کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ اتنے عظیم مہینے کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں، اتنے ایسے بڑے مہینے کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں کہ جس مہینے کی فضیلت کا ہمیں مکمل اندازہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ اور حاضرین جمعہ، یہ جو اہمیت ہے الحمدللہ ہر ایمان والے کے دل میں ہوتی ہے۔ رمضان ایک بڑا مبارک مہینہ ہے، رمضان بڑی عبادتوں والا مہینہ ہے، رمضان کا تقدس، رمضان کی اہمیت ہر مسلمان کے اندر موجود ہے۔ اور ایک مسلمان جب رمضان شروع ہوتا ہے، ہر غیرت والا انسان، ہر ایمان والا انسان اپنی جانب سے پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ رمضان کا ایک بھی روزہ نہ چھوڑے اور پورے روزے رکھ لی۔ اور حیرت وہاں ہوتی ہے کہ انسان کو معلوم ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، جس کی وجہ سے ایک بھی روزہ نہیں چھوڑتا، لیکن حیرت اس وقت ہوتی ہے جب افطار کرنے کے بعد وہ شخص تراویح پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ تراویح فرض نہیں ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ تراویح چھوڑنے پر گناہ ہوگا، حالانکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ تراویح اگر چھوٹ جائے گی تو میری زندگی میں کوئی حرج آنے والا نہیں ہے، یہ فرض معاملہ نہیں ہے، یہ سنت کا معاملہ ہے، یہ نفل کا معاملہ ہے۔ یہ جاننے کے باوجود تراویح کی بھی اسی طرح پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے روزوں کی پابندی کرتا ہے۔
یہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر شوق ہوتا ہے. اور اللہ کی قسم یہ جو تراویح کی نماز ہے، یہ جو قیام اللیل جس کو کہا جاتا ہے، ایسی نماز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کا حکم دیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک، اس امت کے پہلے مسلمانوں سے لے کر آج تک، اس سنت عبادت کو لے کر اسی طرح شوق موجود ہے جیسے شروع سے شروع ہوا تھا اور آج تک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. جب سب سے پہلے تراویح کا سلسلہ شروع ہوا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1120 پر 9، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسجد میں تراویح کی نماز پڑھائی اور دیکھا کہ مسجد بھر گئی ہے. رسول اللہ اگلے دن دوبارہ نماز پڑھانے کے لیے آئے. رسول اللہ نے دیکھا آج لوگ پہلے سے جلدی آئے ہیں اور زیادہ تعداد میں آئے. رسول اللہ دوبارہ انہیں تراویح پڑھاتے ہیں، گھر میں چلے جاتے ہیں. تیسرے دن رسول اللہ دوبارہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج لوگ اور زیادہ جلدی آ گئے ہیں اور لوگوں کو کھڑے ہونے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے مسجد میں. تراویح کا شوق لوگوں میں بڑھتا جا رہا تھا، تراویح کے لیے جذبات لوگوں میں بڑھتے جا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن بھی تراویح پڑھائی اور چوتھے دن صحابہ مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. صحابہ انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ آئیں گے، رسول اللہ نہیں آ رہے. چوتھا دن رسول اللہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آتے. ایک روایت کے مطابق 5ویں دن رسول اللہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آتے. اور حاضرین جمعہ، جب صحابہ یہ منظر دیکھتے ہیں تو اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بڑے شوق سے نماز پڑھنے آئے تھے، آپ کیوں نہیں آئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی خشیت ان تفرض علیکم ذلک فی رمضان. اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان کے مہینے میں تمہاری اس عبادت کے شوق نے مجھے ڈرا دیا کہ کہیں تمہارا شوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ نماز فرض نہ کر دی. تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اس امت کے پہلے لوگوں سے لے کر آج تک لوگوں میں تراویح کا شوق ہے. آج بھی وہ انسان جو دیگر رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں فرض نماز میں نظر نہیں آتا، وہ انسان رمضان کی نفل نماز میں نظر آتا ہے. وہ انسان جو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں فرض کی پابندی نہیں کرتا، وہ رمضان میں تراویح کی پابندی کرتا ہے. معلوم ہوا کہ اس امت کے پہلے لوگوں سے لے کر آخری لوگوں تک اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک لوگوں کے اندر تراویح کا شوق باقی رہے گا. اب مسئلہ یہ ہے، میں آج جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ حاضرین، ہم لوگ سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت سمجھتی ہے کہ رمضان سے مراد روزے اور تراویح ہے. لوگ سمجھتے ہیں رمضان کیا ہے؟ رمضان جب شروع ہو جائے تو دن بھر روزہ رکھنا ہے، رات کو تراویح پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کی طرف اہمیت نہیں دیتے. یہ مسئلہ میں سمجھانے کے لیے آج آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں کہ رمضان کا مطلب صرف نماز روزے رکھنا اور تراویح پڑھنا نہیں ہے. رمضان کا مقصد صرف 30 روزے رکھ لینا اور قیام اللیل کا اہتمام کر لینا نہیں ہے. رمضان سے مراد یہ 2 عمل ہمارے ذہن میں صرف نہیں آنی چاہیے. یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے ہم شروع سے سمجھتے ہیں، انسانی تاریخ سے سمجھتے ہیں. جب اللہ نے انسان کو بنایا وہاں سے سمجھتے ہیں. بڑے غور سے سننا ورنہ آخر میں بات سمجھ نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زاریات آیت نمبر 50 پر 6، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے فرمایا میں نے جو انسان بنایا ہے اور میں نے جو جن بنائے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جائیں گے اور عبادت کریں گے. ان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے. دنیا کے بہت سارے لوگ، جملہ بڑا غور سے سننا، دنیا کے بہت سارے دنیا پرست لوگوں کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ انسان کو دنیا میں آ کر صرف عبادت نہیں کرنی چاہیے. انسان صرف عبادت کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. صرف عبادت کے لیے تو صرف فرشتے بنائے گئے ہیں. انسان دنیا میں اور بہت سارے کام بھی اس کے لیے بنائے گئے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، انسان کو دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے. یہی سوال فرشتوں نے بھی اللہ سے کیا تھا، اللہ کیا تیری عبادت کے لیے ہم کافی نہیں تھے؟ اللہ ہم بھی تو عبادت کرتے ہیں. تو دوبارہ عبادت کرنے کے لیے ایک اور قوم ایسی پیدا کر رہا ہے جو قوم دنیا میں جائے گی اور اپنا اصل مقصد کو بھول جائے گی اور فساد کرے گی، خون بہائے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. فرشتوں نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تمحید بیان کرتے ہیں، دن رات تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس کے باوجود عبادت کے مقصد کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے ایک ایسی قوم بنا رہا ہے جو عبادت کو بھول جائے گی، جو عبادت کرنا بھول جائے گی،
جو تجھے خوش کرنا بھول جائے گی بلکہ تجھے ناراض کرنے والے کام کرے گی، دنیا میں فساد کرے گی، ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور دنیا میں جتنا ہو سکے بگاڑ پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ایسی قوم کیوں بنا رہا ہے؟ اور وہ بھی عبادت کے مقصد کے ساتھ، جو دنیا میں جا کر عبادت کو بھول جائیں گے، عبادت کے مقصد کے ساتھ تو دنیا میں جا کر سب سے پہلے دنیا میں لگیں گے اور عبادت کو پیچھے ڈال دیں گے۔ ایسی قوم اللہ کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ہمارے ڈیفنس میں کہا، اللہ نے ہماری طرفداری کرتے ہوئے کہا، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں، اس انسان کے بارے میں، میرے اور آپ کے بارے میں اللہ نے کہا، اس انسان کے بارے میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس انسان کے تعلق سے میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہمارے ڈیفنس میں اللہ نے کہا کہ فرشتوں، یہ تم سے زیادہ اہم چیز کریں گے، یہ تم سے بہتر عمل کریں گے، یہ تم سے اچھا عمل کریں گے، اور یاد رکھنا میں جانتا ہوں یہ ضرور کریں گے، تم نہیں جانتے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ فساد کریں گے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف غلطیاں کریں گے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا میں جا کر بگاڑ پھیلائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان کے تعلق سے میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جملہ غور سے سننا کہ اللہ فرماتا ہے میں انسان کے تعلق سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہاں، میں نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد عبادت ہے، لیکن سمجھنا بھی ضروری ہے کہ انسان کیسی عبادت کرتا ہے، کیا عبادت کرتا ہے۔ لہذا اس موقع پر ہمیں انسان کی عبادت اور فرشتے کی عبادت میں فرق سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے، ورنہ بات سمجھ نہیں آتی۔ انسان کی عبادت کیا ہے اور فرشتے کی عبادت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دونوں کو عبادت کرنے کا مکلف بنایا ہے، دونوں سے اللہ رب العالمین نے عبادت کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے مقابلے میں، پوری ایمانداری سے جملہ کہتا ہوں، انسان کے مقابلے میں فرشتہ جو عبادت کرتا ہے وہ عبادت کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ انسان کے مقابلے میں فرشتہ جو عبادت کرتا ہے وہ کوئی کمال کی عبادت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ایک عبادت ہے، لیکن انسان کے مقابلے میں کوئی کمال نہیں رکھتی۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے اندر، ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں، ان کی فطرت میں اللہ نے اطاعت لکھ دی ہے، ان کے مزاج میں فرما برداری ہے۔ وہ چاہ کر بھی عبادت نہیں چھوڑ سکتے، وہ چاہ کر بھی اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، وہ چاہ کر بھی اللہ سے دور جانے والی حرکتیں نہیں کر سکتے۔ انہیں نہ بھوک لگتی ہے، انہیں نہ پیاس لگتی ہے، انہیں نہ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری رکاوٹوں سے وہ پاک ہے۔ اور انسان کی زندگی میں ہزاروں رکاوٹیں موجود ہیں، اور ان رکاوٹوں کے باوجود وہ عبادت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے ثواب دیا جاتا ہے اور فرشتے کو ثواب نہیں دیا جاتا۔ فرشتے کے اعمال کے بدلے میں جنت جہنم نہیں دی جاتی، انسان کے عمل کے بدلے میں جنت اور جہنم دی جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ سمجھیے کہ ایک نابینا انسان ہے، ایک انسان ہے جو دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھیں چلی گئی ہیں۔ وہ انسان اگر کہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں ایک بھی فلم نہیں دیکھی، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایک بھی غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، میں نے اپنی ساری زندگی میں کسی نامحرم کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے چہرے کو نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھی، میں اپنی ساری زندگی ان گناہوں سے بچا ہوا ہوں، کون سے کمال کی بات ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ انسان جو دیکھ سکتا ہے، جو جہاں چاہے اپنی نظر ڈال سکتا ہے، جس کو چاہے گھور سکتا ہے، جس پر چاہے اپنی نظریں جما سکتا ہے، ایسا انسان اگر کہے کہ میں نے 40 سال سے، میری 40 سالہ عمر ہے، میں نے آج تک ایک فلم بھی نہیں دیکھی، میں نے آج تک کوئی غلط چیز نہیں دیکھی، میں نے اپنی آنکھوں سے کوئی بے حیائی کی چیز نہیں دیکھی، میں نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اب یہاں پر یہ دونوں لوگ گناہ سے محفوظ ہیں، یہ دونوں لوگ ان گناہوں سے محفوظ ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے والا اندھا، وہ جو گناہوں سے بچا ہے، اس کے بچنے میں کوئی کمال نہیں ہے، لیکن دوسرا والا جو گناہوں سے بچ رہا ہے، اس کے گناہوں میں سے بچنا بہت بڑا کمال کا معاملہ ہے، بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ کچھ اس طرح کا فرق پایا جاتا ہے انسان کی عبادت میں اور فرشتے کی عبادت میں، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی ضروری ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے بھوک لگتی ہے، اسے روزے سے روکنے والی چیزیں آپ اندازہ لگائیے، اسے بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اس کے اندر نفسانی خواہشات پیدا ہوتے ہیں،
بہت ساری رکاوٹیں آنے کے باوجود ان تمام چیزوں سے لڑتا ہے ایک روزہ رکھنے کے لیے۔ ایک خیال اس کے دل میں آتا ہے، جب بھی بھوک لگتی ہے، جب بھی پیاس لگتی ہے، جب بھی اسے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے میں روزے سے ہوں، میں کھا نہیں سکتا، میں روزے سے ہوں، میں پی نہیں سکتا، میں روزے سے ہوں، میں اپنی خواہش کو پوری نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان ایک لمحے پر کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے روزہ توڑنے سے روکنے والی کوئی چیز نہیں، اور ہزاروں چیزیں اسے روزہ توڑانے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ ایسے وقت میں صرف یہ خیال کر کے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہوں، وہ روزہ نہیں توڑتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں انسان کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کون سی چیز ہے جو اسے روزہ رکھنے پر مجبور کر رہی ہے؟ کوئی چیز نہیں، کوئی چیز اسے مجبور کرنے والی نہیں، کوئی چیز اس پر زیادتی کرنے والی نہیں، حالانکہ اس کے مقابلے میں ہزاروں چیزیں اسے روکنے والی ہیں۔ اللہ نے کہا اس کے باوجود میری عبادت کرے گا۔ تمہاری عبادت میں اس کی عبادت میں فرق ہے، وہ فرق میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں، یہ جو انسان میں بنا رہا ہوں، یہ دنیا میں جانے کے بعد اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوگی، اسے روکنے والی ہزاروں چیزیں ہوں گی۔ اس کا نفس اسے روکے گا، اس کا نفس اسے گناہوں کی طرف بلائے گا، اس کا نفس اسے گناہوں کی طرف کھینچے گا، اس کے ارد گرد شیاطین بھٹک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اس کے ارد گرد اس کے دشمن ہوں گے جو اسے ہمیشہ گناہ کی طرف بلائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے فرمایا اس کے ارد گرد اس کے دشمن ہوں گے جو اسے اللہ رب العالمین سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اندر اس کا نفس ہوگا جو اسے اللہ رب العالمین سے دور کرے گا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ایسا نفس ہم نے اس کے اندر بنایا ہے جسے ہمیشہ گناہ کی طرف بلائے گا۔ اس کا پیٹ اسے گناہ کی طرف بلائے گا، اس کی آنکھیں اسے گناہ کی طرف بلائیں گی، اس کے قدم خود بخود گناہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کے باوجود عین جب گناہ کرنے کا وقت آتا ہے، عین جب گناہ سرزد ہونے کا وقت آتا ہے، ایسے وقت میں جہاں اسے کوئی روکنے والی چیز نہیں، اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ میں اگر یہ کام کر لوں گا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، میں اگر یہ کام کر لوں گا تو گناہ ہو جائے گا۔ اس ایک خیال کی وجہ سے وہ شیطان کو ہرا دیتا ہے، اپنے نفس کو ہرا دیتا ہے، بھوک کو ہرا دیتا ہے، آنکھوں کی تپش کو ہرا دیتا ہے، اس کے دل کے خواہشات کو ہرا دیتا ہے، اور سب کو مار کر اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں انسان کے جذبات کے تعلق سے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں انسان کی تخلیق کے تعلق سے وہ باتیں جانتا ہوں فرشتوں جو تم نہیں جانتے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسان اور فرشتے کی عبادت میں اتنا بڑا فرق رکھا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم دینے کا وعدہ کیا، اور شیطان کے تعلق سے اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اور حاضرین جمعہ، یہ جو رکاوٹیں ہیں، دنیا کا کتنا بڑا مایا ناز انسان کیوں نہ ہو، دنیا کا وہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ بن جائے، ایسا نہیں کہ آپ 10 سال عبادت کریں گے تو اس کے بعد آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کا دل گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ بہت بڑے صحابی ہیں تو آپ کا دل گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ اللہ کی قسم، دنیا کا کوئی انسان ہو، وقت کا بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، وقت کا بڑے سے بڑا نبی کیوں نہ ہو، ہر انسان کے دل میں برائی کا خیال آتا ہے۔ جملہ بڑی ایمانداری سے کہتا ہوں، وقت کا بڑے سے بڑا نبی کیوں نہ ہو، اس نبی کے دل میں بھی غلطی کا خیال آتا ہے، اس نبی کے دل میں بھی برائی کا خیال آتا ہے، اس نبی کے دل میں بھی گناہ کا خیال آتا ہے۔ اگر بات سمجھنی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے فرماتا ہے کہ جب انہیں مصر میں رکھا گیا تھا، بادشاہ کے گھر میں رکھا گیا تھا، بادشاہ کی بیوی جو بچپن سے خوبصورتی کے لیے مشہور تھی، بچپن سے مشہور تھی، اور جب جوان ہوئی اس کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ خود بادشاہ نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا اور اس سے نکاح کر لیا۔ شاعر نے کہا تھا پہلے بھی حسین تھا وہ، پہلے بھی حسین تھا وہ، لیکن یہ حقیقت ہے وہ حسن مصیبت تھا، یہ حسن قیامت ہے۔ ایسا وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس گھر میں رکھے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ اس معاشرے کی سب سے خوبصورت عورت اپنی طرف بلاتی ہے، ورغلاتی ہے، ان کو اکساتی ہے، اور اللہ کی قسم قرآن کے جملے ہیں کہ ماحول اتنا سازگار بنا دیا جاتا ہے کہ وہ عورت خود محل کے سارے دروازے بند کر دیتی ہے، وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دیتی ہے، وقالت حیت لک، اور سارا ماحول بنانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے آ جاؤ، آ جاؤ، تم جو چاہے میرے ساتھ کر سکتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، پورا سورہ یوسف ایسی آیتوں سے بھرا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اللہ فرماتا ہے اس عورت نے بھی برائی کا ارادہ کر لیا تھا اور یوسف کے دل میں بھی برائی کا ارادہ آ چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ یوسف کا دل بھی یہ ماننے کو تیار ہو گیا تھا کہ گناہ کر سکتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے،
کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سارے دروازے بند ہیں، اور مجھے یہ عورت جو معاشرے کی سب سے خوبصورت عورت ہے پورا ماحول بنا کر مجھے بلا رہی ہے۔ لہذا ان کے دل میں بھی خیال آ گیا، عین جب گناہ کا وقت آیا، عین جب گناہ سرزد ہونے کا وقت آیا، حضرت یوسف کے دل میں خیال آیا علیہ السلام کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے سامنے جو عورت بستر پر بیٹھی ہے یہ معاشرے کی سب سے خوبصورت عورت ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں، لیکن اللہ کی قسم یہ گناہ نہیں کروں گا۔ قال معاذ اللہ، ایسے وقت میں انہوں نے کہا اللہ کی پناہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور جگہ سے بھاگنے لگے۔ یہ عبادت ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا، یہ مقصد ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، یہ وہ کمال کی عبادت ہے جو انسان کرنا ہے دنیا میں جا کر۔ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو اللہ چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، جو اللہ چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ حاضرین جمعہ، اس مقصد کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں یہاں پر ہمیں جو عبادتیں کرنی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ جو فرشتے عبادت کرتے ہیں وہ عبادت بھی ہمیں کرنی ہے، یعنی ہمیں نیک اعمال بھی کرنے ہیں، اور ایک خاص عبادت ہماری بھی ہے۔ وہ کیا عبادت ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، شیطان کے ورغلانے کے باوجود، نفس کے ورغلانے کے باوجود، حالات سازگار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ وہ عبادت ہے جس عبادت کے مقصد کے ساتھ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور حاضرین، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے کرانے کے لیے ہم سے ہماری جان کو اور ہمارے مال کو دونوں کو خرید لیا ہے۔ یہ جملہ بھی بڑے غور سے سننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ذرا غور کیجیے، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے سے اس کی جان اور اس کا مال دونوں خرید لیے ہیں، اور بدلے میں اللہ قیامت کے دن اس کو جنت دے گا۔ ہماری جان جو ہمارے اندر ہے یہ بکی ہوئی ہے، ہماری جان جو ہمارے بدن میں ہے یہ بکا ہوا مال ہے، اس کی قیمت لگ چکی ہے، یہ بک چکا ہے، اس کے مالک ہم نہیں ہیں، اس کا مالک کوئی اور بن چکا ہے، اس کی قیمت لگائی جا چکی ہے۔ یہ بکا ہوا مال ہے جو ہمارے اندر ہے، یہ مال بک چکا ہے، اس کی قیمت لگ چکی ہے۔ اب جس ذات نے اس کو خریدا ہے، جس شخصیت نے اس کو خریدا ہے، اگر وہ ذات جو کچھ بھی ہمیں کہے ہمیں اس پر عمل پیرا ہو جانا چاہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ میں نے تیری جان خرید لی ہے، تجھے دن بھر سجدے میں رہنا ہے تو ہمیں رہنا پڑے گا۔ اگر وہ کہہ دے کہ میں نے تیری جان خرید لی ہے، تجھے صبح سے شام تک ذکر کرتے رہنا ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کہہ دے کہ تو دن میں جتنا بھی مال کماتا ہے تو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں دینا ہے تو دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے ہماری جان بھی خرید لی ہے، ہمارا مال بھی خرید لیا ہے۔ مگر قربان جائیے اس خریدنے والے پر، اس خریداری پر، اس ڈیل پر، کہ وہ ہماری جان بھی خرید لیتا ہے، ہمارا مال بھی خرید لیتا ہے، اور ہماری جان بھی ہمیں دے دیتا ہے، ہمارا مال بھی ہمیں دے دیتا ہے، اور فرماتا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جاؤ دنیا میں گھومو، دنیا میں پھرو، دنیا میں میری اور نعمتیں ہیں ان کو کھاؤ، جتنا چاہے اتنا کھاؤ، جتنا چاہے اتنا آرام کرو۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، ہر جگہ جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ، اللہ نے تمہارے لیے بہت سا رزق بنایا ہے، جہاں چاہے جس قسم کا رزق چاہے، جو تمہیں پسند آئے ہر قسم کا حلال رزق کھا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آزاد بھی چھوڑ دیا اور کہا تم آزاد ہو، دنیا میں جاؤ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو، جو تمہیں پسند ہے وہ کھاؤ، جو پسند نہیں وہ مت کھاؤ۔ ہر قسم کی حلال اللہ رب العالمین نے لاکھوں چیزیں رکھ دی ہیں، حرام چیزیں بھی وہ ہیں جس سے ہمیں نقصان ہے، جس سے ہماری زندگیوں کو نقصان ہے، ہمارے فائدے کی ہر چیز اللہ نے حلال کر دی۔ اور جاؤ دنیا میں اپنی زندگی کے اپنے حساب سے زندگی گزارو، مال کماؤ، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے گھر بناؤ، اپنے آپ کے لیے اچھے کپڑے خریدو، اچھی غذائیں کھاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ یہ 5 نمازیں ہیں، ان نمازوں کا اہتمام کر لینا، یہ 1 مہینے کے روزے ہیں، اس 1 مہینے کے روزوں کا اہتمام کر لینا، یہ چند عبادتیں ہیں جو فرض ہیں، ان کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور یہ چند گناہ ہیں جن سے میں غصہ ہو جاتا ہوں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ ہائے ہائے، لیتا ساری زندگی خرید لیتا ہے شخص، وہ ذات ساری زندگی، ساری جان، سارا مال خرید لیتا ہے، اور اتنا سا مطالبہ کرتا ہے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے۔ اے خدا،
پوری جان خرید لی اور دن میں 5 وقت کی نماز مانگتا ہے، پورا مال خرید لیا اور سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ مانگتا ہے، زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے، اس خریداری پر، اس خریدار پر ہمیں قربان جانا چاہیے۔ اور حاضرین جمعہ، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف اتر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا اور انسان کے لیے مال حلال کر دیا، خوبصورتی حلال کر دی، دنیا کے بہت سے کاروبار اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے، انسان دنیا میں آتا ہے، خوبصورتی کے پیچھے لگ جاتا ہے، مال کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور ایک وقت گزرنے کے بعد وہ انسان مکمل طور پر عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد بھلا دیتا ہے۔ اللہ نے دنیا کو حلال کیا، مال کو حلال کیا، خوبصورتی کو حلال کیا، اور اس کے بدلے میں انسان اپنی زندگی کا اصل مقصد بھول گیا۔ اب ایسا نہیں کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری حدیث نمبر 2080/3، لا یأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال ام من حلال ام من حرام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مال کے حلال ہونے کے بعد انسان دنیا میں جائے گا اور مال میں اتنا مگن ہو جائے گا، اتنا مگن ہو جائے گا کہ ایک وقت آئے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اللہ کب خوش ہوتا ہے، اللہ کب ناراض ہوتا ہے، وہ حلال بھی کمائے گا، حرام بھی کمائے گا۔ ایک اور جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3150/8، فواللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهككم كما الهكتم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے امتی کو فقیر بنا دیا جائے، میرے امتیوں کو فقیر بنا دیا جائے تو مجھے زیادہ ڈر نہیں ہوگا، مجھے زیادہ خوف نہیں ہوگا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میری امت پر تجارت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، نئے نئے جابز کے اپرچونیٹیز کھول دیے جائیں گے، نئے نئے بزنس کے پلانز بن جائیں گے، دنیا میں بہت سارا ماحول بن جائے گا بزنس کا، کمانے کا، مال جمانے کا۔ ایسے وقت میں یہ امت وہی حرکت کرے گی جو اس سے پہلی والی امتوں نے کیا تھا، وہ تجارت میں اپنے آپ کو مگن کر لیں گے اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنی عبادتیں چھوڑ دیں گے، اللہ رب العالمین نے جو مقصد بنایا تھا اس مقصد کو بھلا دیں گے۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد کیا کرے گا یہ بھی اللہ کو معلوم تھا۔ اب میں جو جملہ بتا رہا ہوں سو غور سے سنیے۔ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ انسان کو عبادت کے ساتھ اگر دنیا کی آزادی دی جائے تو یہ انسان عبادت کو بھول جائے گا، اپنا اصل مقصد بھول جائے گا۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے، تجارت میں لگ جاتا ہے اور مکمل اس کی توجہ تجارت کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے، مال کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سال میں 1 مہینہ دوبارہ ایسا بنا دیتا ہے جو مہینہ انسان کو دوبارہ اس کی زندگی کا مقصد یاد دلاتا ہے، دوبارہ اسے یاد دلاتا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، تو دنیا کا بندہ نہیں ہے، دوبارہ اسے یاد دلاتا ہے کہ تجارت اصل مقصد نہیں ہے، عبادت اصل مقصد ہے۔ یہ یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ 1 مہینہ بنا دیتا ہے جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے قریب آ رہا ہے، یہ مہینہ ہمارے قریب آ رہا ہے کہ انسان 11 مہینے مال کماتے 11 مہینے دنیا کی خوبصورتیاں، دنیا کے چیلنجز، دنیا کے کمپٹیشن دیکھ کر جب اپنے آپ کو غافل کر لیتا ہے تو 11 مہینوں کے بعد 1 مہینہ آتا ہے جو اسے یاد دلاتا ہے کہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو یاد کر لے، عبادت کو یاد کر لے، اللہ کو یاد کر لے۔ 1 مہینہ ایسا آتا ہے جو انسان کو دوبارہ اس کے ایمان کو بوسٹ کر دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین یہ جو مہینہ بھیجتا ہے ہمارے پاس، اس کو مکمل عبادت والا مہینہ بنانے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بچانے کے لیے سارے شیاطین کو قید کر دیتا ہے، عبادت کے دروازے کھول دیتا ہے، گناہ کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ لوگوں یہ جو 11 مہینے تم نے گناہ کیے ہیں، یہ جو 11 مہینے تم نے غفلت میں گزاری ہیں، ان 11 مہینوں کی توبہ بھی کر لو، اللہ ساری توبہ اس مہینے میں قبول بھی کر لے گا۔ 1 مہینہ آتا ہے تو انسان کو دوبارہ اصل مقصد یاد دلا دیتا ہے۔ ہم بالکل اس مہینے کے قریب ہیں جو مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور حاضرین جمعہ، اگر ہم ذرا غور کریں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو قرآن مجید میں ہمیں رمضان کا حکم دیتا ہے اس کے ساتھ کیا کہتا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 180/3، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم دوبارہ ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم دوبارہ عبادت کرنے والے بن جاؤ،
تاکہ تم دوبارہ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ رمضان کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان جو غافل ہو چکا ہے اس کی غفلت ختم ہو جائے اور دوبارہ وہ اپنے مقصد کی طرف آ جائے۔ یہ مقصد ہے جو رمضان لے کر آتا ہے۔ رمضان صرف روزے اور تراویح لے کر نہیں آتا، رمضان ایک بہت بڑا مقصد لے کر آتا ہے، بہت بڑا مقصد لے کر آتا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں یہ جو 11 مہینے تمہاری غفلت میں گزرے ہیں ان کو چھوڑو، اب دوبارہ اپنے مقصد کی طرف آؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے ساتھ تمہیں پیدا کیا ہے اس کو پہچانو۔ لہذا کرنا کیا ہے؟ اس مہینے کی اہمیت کو پہچاننا ہے، اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس مہینے میں آپ جو بھی کام چھوڑ سکتے ہیں چھوڑ دیجیے۔ اس مہینے میں آپ جو بھی کام آگے کے مہینے میں کر سکتے ہیں ان کو آگے کے مہینے میں ڈال دیجیے۔ اس ایک مہینے کا صحیح استعمال کیجیے، اس ایک مہینے کو عبادت کے لیے وقف کر دیجیے، اس ایک مہینے کو اللہ کے لیے وقف کر دیجیے۔ اللہ کی قسم یہ ایک مہینہ آپ کے 11 مہینے سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ یہ مہینہ سدھارنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ ہوش میں لانے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی دوبارہ یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے بہت سے بلکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف روزے نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، اس کے ساتھ دیگر نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، دیگر نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور ساتھ میں وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حاضرین جمعہ، یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انسان رمضان کے پورے روزے رکھ لے، پوری تراویحاں پڑھ لے اور سارے نوافل کا اہتمام کر لے، قرآن کی تلاوت بھی کر لے، ہاں یہ انسان بڑا مقدس انسان ہے، ہاں یہ انسان بڑا مبارکباد انسان ہے، لیکن اس انسان نے بھی اس وقت تک رمضان کا مقصد پورا نہیں کیا ہے جب تک یہ رمضان میں اپنے آپ کو گناہ چھوڑنے کی عادت نہیں ڈلوا لیتا۔ یہ اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا۔ میں نے جو 2 عبادتیں آپ کو انسان کی بتائی، انسان کی عبادت نیک عمل کرنا بھی ہے جیسے فرشتے کرتے ہیں، اور انسان کی عبادت گناہوں سے بچنا بھی ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے، اور یہ دونوں چیزیں سکھانے کے لیے رمضان آتا ہے۔ رمضان ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 7490 پر 2، یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجری۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو رمضان آتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کھانے سے رک جائے، پینے سے رک جائے، اور اپنی نفسانی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرنے سے بھی رک جائے۔ اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں فی نفسی ہی حلال ہیں۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، اور اپنی ازدواجی زندگی کے تعلقات قائم کرنا حلال ہے، لیکن اللہ رب العالمین رمضان میں ہمیں اس پر پابندی لگوا دیتا ہے۔ انسان یہ حلال کام اس لیے نہیں کرتا کہ وہ روزہ ہے، یہ حلال کام اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ روزہ ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، جس رمضان میں وہ انسان حلال کام روزے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، وہ انسان حرام کام کیسے کر سکتا ہے؟ جو پہلے سے حرام ہے ان کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے؟ یہ حلال کھانا پینا چھوڑ چکا ہے اور رمضان میں جھوٹ بول رہا ہے جو پہلے سے حرام ہے، رمضان میں غیبت کر رہا ہے جو پہلے سے حرام ہے، رمضان میں دھوکہ دے رہا ہے جو پہلے سے حرام ہے، رمضان میں کسی کی غیبت کر رہا ہے جو پہلے سے حرام ہے، رمضان میں سود کھا رہا ہے جو پہلے سے حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رمضان میں حلال چیزوں پر بھی پابندی لگا دی ہے، اور انسان اتنا غافل ہے کہ وہ حرام چیزوں کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ روزہ رکھ کر وہ کھانا تو نہیں کھاتا، پانی تو نہیں پیتا، لیکن جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اس کے اندر ابھی بھی گناہ موجود ہیں۔ یہ عبادت مرصع، یہ سجود مجرمانہ، مجھے ڈر ہے بن نہ جائے تیرے کفر کا بہار، ایسی عبادتیں تو ہمیں اور بڑا گنہگار بنا دے گی۔ تو رمضان کا مقصد صرف نیک اعمال سیکھنا نہیں ہے، رمضان میں رہ کر انسان کو برائی سے بچنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1903، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه۔ اللہ فرماتا ہے جو انسان رمضان میں گناہ کے کام نہیں چھوڑتا، جو انسان رمضان میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں چھوڑتا، اس کے حلال کام چھوڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو کھانا پینا چھوڑ رہا ہے اس کے چھوڑنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ سیدھا ہمیں بتا رہا ہے کہ رمضان کا مطلب بھوکا رہنا اور تراویح پڑھ لینا نہیں ہے، رمضان کا مطلب انسان کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ دینا ہے، انسان کو اعمال کی عادت ڈالنا، ساتھ میں گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالنا۔
یہ دو مقصد لے کر رمضان ہمارے پاس آتا ہے، جو ہمیں ہمارا اصل مقصد یاد دلاتا ہے، جو انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے کہ وہ نیک اعمال بھی کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روکے۔ یہ دونوں انسان کی عبادتیں ہیں، وہ مقصد یاد دلانے کے لیے رمضان آتا ہے۔ ہر دل کو جگمگانے رمضان آ رہا ہے، تاریکیاں مٹانے رمضان آ رہا ہے۔